دوسری گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو کفار کے لوگ قیدی بن کر مسلمانوں کے ہاتھ آئے تو حضور احمد دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان قیدیوں کے پاس تشریف لے گئے تو سیدنا فاروق اعظم فرماتی ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما ہے کہ ان قیدیوں کے اندر ایک عورت ہے، وہ کبھی دائیں بھاگتی ہے کبھی بائیں بھاگتی ہے، تو اسی دوڑ کی اثناء کے اندر اسے اس کا بچہ ملا تو اس نے اپنے بچے کو اٹھایا اور پکڑا، سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر اس نے اپنے بچے کو دودھ پلایا۔ تو حضور احمد دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ کیا یہ عورت جو اپنے بچے کے لیے وہ اتنا دوڑ بھاگ کر رہی تھی اور پھر جب اس کو ملا اس نے پکڑ کر سینے سے بھی لگایا اور اسے دودھ بھی پلایا، تو کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ کے اندر ڈالے گی؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ عورت اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو آگ کے اندر ڈالے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین بھی اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ جتنی اس عورت کو اپنے بچے سے محبت ہے، اللہ رب العالمین اس سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ ایک اور روایت کے اندر یہ بھی بارہا آپ نے سنا کہ رب العالمین اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار فرماتا ہے۔ جب تک انسان خود بندہ خود رب کا باغی نہ بن جائے، جیسے دیکھ لو کہ گھر کے اندر بچہ جتنا بھی نافرمان ہو والدین کا، تو جب تک وہ والدین کے ساتھ لڑائی جھگڑے پہ تیار نہ ہو جائے اس وقت تک والدین اپنے اس بچے کی پشت پناہی کرتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو جب بچہ حد کراس کر جاتا ہے تو پھر والدین اس کے لیے آگ نامہ لکھتے ہیں، پھر اس کو اپنے گھر سے نکالتے ہیں، پھر اس کے ساتھ لین دین ختم کرتے ہیں، بول چال پھر اس کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ تو اسی طرح بھی بندہ جب تک انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، گناہ کر لیتا ہے، اگر وہ اپنے اس گناہ پہ ڈٹا نہیں، اپنی غلطی کو مان لیا، مان کر رب کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہو گیا، اپنے اس گناہ کی معافی مانگ لی، تو رب العالمین اپنے اس بندے پہ مہربان ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن جب بندہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے، غلطی پہ غلطی کرتا ہے، اور پھر اپنی اس غلطی کے اوپر وہ تکبر بھی کرتا ہے کہ دیکھا کہ میں نے فلاں کے ساتھ کیسے کر دیا، میں نے فلاں کے ساتھ کیسا کر دیا، لوگوں کے سامنے وہ اپنی طاقت دکھاتا ہے، تو یہ ہے بندہ حد سے پھر کراس کرتا ہے۔ تو پھر جب بندہ حد سے کراس کرتا ہے گناہوں کے اندر، پھر رب العالمین ایسی پکڑ کر اس کو سزا دیتا ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ پہلے تو اپنے آپ کو غلطیوں سے بچا کر رکھے، اگر غلطی ہو بھی جائے تو پھر اس غلطی کے اوپر ڈٹ کر نہیں رہنا چاہیے، بلکہ جتنے جلدی ہو سکے اس غلطی کے بعد اگر حقوق اللہ کا معاملہ ہے تو رب کی بارگاہ کے اندر وہ توبہ استغفار کرے، اگر حقوق العباد کا معاملہ ہے تو جس بندے کے ساتھ اس نے زیادتی کی، جس کی اس نے چغل خوری کی، جس کا اس نے حق مارا، یا جس کے ساتھ اس نے جھوٹ بولا ہے، یا کوئی بھی اور معاملہ حقوق العباد کا ہے،
تو پھر پہلے جا کر اس حق والے سے معافی مانگے اور معافی مانگ کر پھر رب کی بارگاہ کے اندر توبہ استغفار کرے تو رب العالمین غفور الرحیم ذات ہے، اپنے اس بندے پہ مہربانی فرمائے گا۔ تو ایک اور حدیث کے اندر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب مخلوقات کو پیدا فرمایا تو اس وقت رب العالمین نے ایک کتاب جو رب کے پاس ہے فرمایا کہ اس کے اندر رب العالمین نے لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پہ غالب آ جاتی ہے۔ ایک روایت کے اندر آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو ساتھ ایک کتاب بھی تحریر فرمائی، اس کتاب کے اندر رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا، تحریر فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب پہ غالب آ جائے گی۔ یعنی کہ اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات کے ساتھ اتنا کچھ فرما رہا ہے، لیکن آگے مخلوق ہے کہ دن رات رب کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال بھی کرتے ہیں لیکن اس کا کہا نہیں مانتے، الٹا بغاوت کرتے ہیں۔ آج دیکھو کہ ہم نے صبح سے لے کر اس ٹائم تک کتنی رب کی نعمتیں استعمال کی، رات کو چھوڑو، پچھلی زندگی کو چھوڑ دیں، ہم جب سے اب نیند کے بعد جاگے ہیں، جاگ کر یہاں تک پہنچے ہیں، تو اس دوران ہم نے رب کی کتنی نعمتیں استعمال کی۔ تو حق تو یہ ہے کہ جس کا کھائیے اسی کا گائیے، لیکن ہم کھاتے کسی اور کا ہیں، گاتے کسی اور کا ہیں۔ تو جو تنخواہ دے رہا ہو، جیسے ہم کسی کو نوکر رکھ لیں، تنخواہ ہم دیں، کام وہ کسی اور کا کرے، تو کیا ہم پھر اگلے مہینے کی اس کو تنخواہ دیں گے؟ نہیں ہو سکتا، بلکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ جو دی ہے وہ بھی واپس کر کے جا۔ تو آج انسان کہاں کھڑا ہے؟ نعمتیں رب کی دی ہوئی استعمال کرتا ہے اور کہا وہ شیطان کا مانتا ہے، رب کا کھا کر پھر رب کی نافرمانی کرتا ہے، تو پھر یہ انسان یہی کہتا ہے کہ پتہ نہیں کہ ہم سے کون سی غلطی ہوگی جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے۔ کہ انسان اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھ تو صحیح کہ کون سا لمحہ تو نے نیکی کے اندر گزارا ہے۔ ہمارا ایک ایک لمحہ گناہ کے اندر گزرتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ کون سی غلطی کی ہمیں سزا مل رہی ہے۔ تو رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ کے اندر دعا کہ خالق کائنات ہمیں ان مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔